پاکستان میں وقت گزر رہا ہے، بدل نہیں رہا۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک ایسا کیس آپ سے آج ڈسکس کریں گے جس نے ملکی سیاست کا دھارا بدل دیا۔ فیصلہ ایسا ہوا کہ 45 سال گزر جانے کے بعد بھی اثرات زائل نہیں کیے جا سکے۔ کسی نے اس کو پھانسی کا نام دیا تو کسی نے عدالتی قتل کہا۔ حقائق کیا تھے ہم بتائیں گے آپ کو انسینسرڈ میں۔ میں ہوں عادل عباسی، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل اور یہ ہے آزاد مینٹری۔ مولوی تمیز الدین کیس ہو یا ڈوسو کیس، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہو یا پھر ذوالفقار علی بھٹو کیس، عدالتی تاریخ تنازعات سے بھری پڑی ہے۔ پاکستان میں ہونے والے ہر الیکشن کی طرح 8 فروری 2024 کے عام انتخابات بھی دھاندلی زدہ کہلائے اور اس کے متنازع نتائج پر اٹھنے والی آوازیں ابھی ماند نہیں پڑی تھیں کہ اچانک اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 حاضر سرور ججز کا انکشافات سے بھرپور خط سامنے آیا، جس میں ایجنسیوں کی طرف سے عدلیہ پر دباؤ، مداخلت اور اپنی مرضی کے فیصلے کرانے کا سنگین دعویٰ کیا گیا۔ اس خط کے نتیجے میں یہ کیس اب سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے سامنے زیر سماعت ہے۔ دیکھیں، ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے جہاں ججز پارٹ آف دا پاور ایکویشن ہے۔ یہ ایک پاور سینٹر ہے جوڈیشری بھی۔ تو افتخار چودھری صاحب کا آپ دیکھیں کہ کتنا ایشو بنا جب انہوں نے پوری تحریک بھی چل گئی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہی افتخار چودھری صاحب پہلے خود بھی کہتے تھے کہ میں تو گیا تھا جنرل مشرف کے پاس اور ہماری تو ساری چیزیں ٹھیک تھیں، اینڈ دین سڈنلی انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا۔ سو سارے پہلے میوچولی ملتے رہے ہیں، کام کرتے رہے ہیں۔ بھٹو صاحب کیس میں جب آپ نے سنا چیف جسٹس صاحب نسیم حسن شاہ صاحب کا، عجیب قسم کے بیانات آتے تھے ان کا کہ جی انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا، ان کے وکیل صاحب نے، کہ بھٹو صاحب نے ہمیں ناراض کر دیا۔ پھر پریشرز اپنی جگہ پہ ہیں۔ یہ ایک کوئٹ پرو کو چلتا رہا ہے جس کے فائدے جوڈیشری نے بھی اتنے اٹھائے ہیں اس پاور ایکویژن میں ہونے کے، اور پھر جب آپ پاور ایکویژن میں حصے دار بنتے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن آپ فائدہ اٹھائیں، اگلے دن اپنے بینیفیکٹر کو پڑ جائیں تو پھر اس سے کانسیکوینسز نہیں ہوں گے۔ سو یہ حقیقتیں ہیں، لیکن میرا خیال ہے جہاں آپ بلیم کرتے ہیں ایگزیکٹو کو، جہاں بلیم کرتے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کو، اتنا ہی بلیم جو ججز کو خود بھی لینا پڑا۔ لیکن اس ساری کشمکش کے درمیان سپریم کورٹ نے 70 کی دہائی کے ذوالفقار علی بھٹو کیس پر ایک تاریخی فیصلہ سنا دیا ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو جیسی قداور شخصیت کی اقتدار تک رسائی جتنی شاندار تھی، ان کا زوال بھی اتنا ہی ڈرامائی تھا۔ پاکستان کے معروف قانون دان احمد رضا قصوری کے والد کے قتل کی منصوبہ بندی کے الزام میں بھٹو پر بننے والے مقدمے اور سزا نے جہاں ملکی سطح پر غیر معمولی تذبذب کو جنم دیا، ساتھ ہی اس مقدمے کی بازگشت عالمی میڈیا تک سنائی دی۔ آج ہم اسی مقدمے کے اہم واقعات اور اس کے پس منظر میں موجود کلیدی کرداروں کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلا کردار، احمد رضا قصوری ایک ممتاز وکیل اور مقتول سیاستدان کے بیٹے، بھٹو کے خلاف مقدمے میں مرکزی کردار ہیں۔ والد کے قتل کے بدلے کی تڑپ اور انصاف کے لیے ان کی کوششوں نے استغاثہ کو بھٹو کے خلاف کیس آگے بڑھانے میں بے پناہ مدد دی۔ دوسرا کردار، اس وقت کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق بھٹو کے خلاف بننے والے مقدمے کا کلیدی کردار ہے۔ بڑھتی ہوئی سیاسی بدامنی اور بدعنوانی کے الزامات کے درمیان ضیاء حکومت نے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے بھٹو کی قانونی مشکلات کا فائدہ اٹھایا۔ یہی وجہ ہے کہ بھٹو کے خلاف کی جانے والی قانونی کارروائی عدلیہ کی غیر جانبداری اور مقدمے کے اصل محرکات پر ان گنت سوالات کھڑے کرتی ہے۔ بھٹو کیس کے لیے جسٹس مولوی مشتاق کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کا 4 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا۔ بینچ میں مولوی مشتاق کے علاوہ جسٹس ایم ایس قریشی، جسٹس گلباز خان اور جسٹس ذکی الدین پال شامل تھے۔ مولوی مشتاق وہ شخصیت تھے جنہیں ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور اقتدار میں سینئر جج ہونے کے باوجود ترقی دینے سے انکار کیا تھا۔ مولوی مشتاق نے بھٹو کیس کے لیے تشکیل کردہ بینچ میں ہم خیال ججز شامل کیے اور کیس کا فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کی صورت میں سامنے آیا۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے دی جانے والے فیصلے کو بھٹو کی قانونی ٹیم نے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ معاملہ سپریم کورٹ چیف جسٹس انوار الحق کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ کے سامنے آیا۔ سماعت کے لیے جب اس کو رکھا گیا تو دیگر ججز میں جسٹس محمد اکرم، جسٹس دراب پٹیل، جسٹس عبد الحلیم، جسٹس نسیم حسن شاہ، جسٹس غلام صفدر شاہ، جسٹس کرم الہی چوہان، جسٹس کیسر خان اور جسٹس وحید الدین احمد شامل تھے۔ جسٹس کیسر خان کیس کی سماعت کے دوران مدت ملازمت پوری ہونے پر اپنے منصب سے ریٹائر ہو گئے، جبکہ جسٹس وحید الدین احمد علالت کے باعث کیس میں اپنی شمولیت جاری نہ رکھ سکے۔ البتہ آج تک بینچ سے ان کی علیحدگی کو، اس سارے عمل کو اس وقت کی مقتدرہ کی جانب سے دباؤ ڈالنے کا شاخسانہ سمجھا جاتا ہے۔
मज़कूरा 2 जजेस के बेंच से अलग होने के बाद मामला 7 रुकनी बेंच तक महदूद हो गया। लाहौर हाई कोर्ट से इब्तदाई सजा मिलने के तकरीबन 1 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट में दायर करदा अपील भी मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने 24 मार्च 1969 को 4-3 के तनासब से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल के मुकदमे में मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत का फैसला सुना दिया। जस्टिस दुराब पटेल, जस्टिस गुलाम सफदर शाह और जस्टिस अब्दुल हलीम वो 3 जजेस थे जिन्होंने फैसले से इख्तिलाफ करते हुए अपनी राय जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हक में दी। अलबत्ता 4 जजेस के फैसले के तनाजुर में भुट्टो को 4 अप्रैल 1969 को फांसी दे दी गई। देखिए, पहली बात तो ये है कि जहां हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस की बात करते हैं, इस केस के हवाले से कुछ शवाहिद हमारी तारीख़ का हिस्सा हैं। मिसाल के तौर पर जस्टिस नसीम हसन शाह साहब का इंटरव्यू जो उन्होंने अपनी वफ़ात से चंद साल कबल दिया, वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। इसके अलावा उस वक़्त के जो जेलर्स जो थे, उस वक़्त के जो कमिश्नर रावलपिंडी जो थे और उस वक़्त की जो आला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनके बयानात अगर हम देखें तो वो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, जो ये बताते हैं कि उस वक़्त जो ट्रायल था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, उसके अंदर कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स ज़रूर मौजूद थे जिसकी वजह से उस ट्रायल के ऊपर हम कह सकते हैं कि इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं हुए। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक जस्टिस नसीम हसन शाह साहब मरहूम का वो इंटरव्यू था जिसके अंदर उन्होंने ये चीज़ एडमिट की कि यस, कुछ चीज़ें हमसे ऐसी हुई हैं कि हम समझते हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, जिसका बराह रास्त नतीजा निकला कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस जो था वो सज़ाए मौत के ऊपर उसका नतीजा निकला। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जो सदारती रेफरेंस भेजा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उसकी बुनियाद भी यही हालात थे जो कि बाद में आश्कार हुए 40 साल 35 साल के बाद कि इस ट्रायल के अंदर कुछ चीज़ें ठीक नहीं हुई। उसके अंदर इंटरफेरेंस को कहा जा सकता है, चूँकि जो उस वक़्त के जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिब हैं वो ख़ुद तस्लीम करते हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर था, हमने कुछ चीज़ें ऐसी कर दी, हमारी मजबूरी थी। और ये बड़े धीमे लहजे में, बड़े मासूमाना अंदाज में उन्होंने ये बातें कहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ तो बदकिस्मती से हमारी तारीख़ के अंदर रही है कि ऑनरेबल जज साहिबान अगर उस वक़्त ख़ास तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस के अंदर अगर हिम्मत दिखाते, अपने कानून और इंसाफ के दिए गए पैमाने और असूल के मुताबिक केस का फ़ैसला करते, तो मेरे ख़्याल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का नतीजा वो ना होता जो कि आज हम जिसको हम जुडिशल मर्डर के तौर पर। इस केस के दौरान पेश आने वाले वाक़यात और मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए जजेस पर डाले गए दबाव ने इस केस को ताकत और कानून के दरमियान होने वाली रस्साकशी की एक ऐसी दास्तान बना दिया जो कभी भुलाए ना भुलाई जा सके। पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुतनाज़ा मुकदमे और इसके नतीजे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दी जाने वाली फांसी वो फैसला था जिसने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर 45 बरस कबल ऐसे अनमिट नकूश छोड़े जिनका वजूद आज तक कायम है। और 4 दिहाइयों से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बावजूद मुल्क को आज भी 1969 जैसे हालात का सामना है।